برتری کا جب ذکر کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ حضرت سرکار دو عالم صرف مردوں میں افضل ہے، نہیں، ہم عالم انسانیت میں تمام انسانوں سے انہیں افضل اور برتر ہیں، ایسے ہی ہے۔ اب یہ کہنا چاہتا ہوں اسی طرح حضرت سیدہ کی برتری افضلیت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو یہ جملہ سیدہ کی شخصیت کی جامعیت کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ سیدہ کائنات کی خواتین میں افضل ہے، نہیں، بلکہ یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کائنات میں دو ہستیوں کو مستثنا کر دیں، الگ کر دیں، جدا کر دیں، ایک سید الانبیاء کو اور دوسرے سید الاولیاء کو، ایک مصطفیٰ کو اور دوسری ہستی مرتضیٰ کو، انہیں الگ کر کے سیدہ کی برابری کوئی معصوم بھی نہیں کر سکتا۔ میں یہ جملہ دوبارہ دہراتا ہوں، ہم حضرت سیدہ کو سوائے مصطفیٰ و مرتضیٰ کے باقی کائنات میں ہر انسان سے، اب ہر انسان میں کون کون آتا ہے جو نہیں ہوتی، ہم سیدہ کو صرف خواتین سے افضل نہیں مانتے، ہم سیدہ کو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے علاوہ کائنات کے ہر انسان سے افضل مانتے ہیں۔ یہ دعویٰ ہو گیا، دلیل دے دوں، دلیل عرض کر رہا ہوں، سیدہ کو سوائے مصطفیٰ و مرتضیٰ کے سب سے افضل مانتے ہیں۔ اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ کسی کے افضل ہونے کا، برتر ہونے کا، بہتر ہونے کا معیار، معیار، ترازو کیا ہے؟ توجہ ہے؟ ترازو کیا ہے؟ ترازو اس کے فضائل اور مناقب کا جو بھی مقرر کریں، پھر آئیں اور سیدہ کی شراب اس معیار کے مطابق حاصل کریں۔ مثلا اگر میں خلاصہ کروں تو برتری کا معیار کلام مقدس میں 3 چیزیں بیان ہیں: علم، تقوی، جہاد۔ علم، تقوی، جہاد۔ خدا فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ علماء فرماتے ہیں حل کا معنی انکار ہے، یہ برابر نہیں، کون؟ علم رکھنے والا اور جاہل برابر نہیں ہے۔ ہم برابر کہتے رہے، اللہ کی نظر میں برابر نہیں، یہ بات پہنچ رہی ہے۔ ہم عالم اور جاہل کو ایک جیسا کہتے رہے، لیکن اللہ کی نظر میں منبر پہ آ کے سنونی کہنے والا اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو کہے مجھ سے بہتر مدینے کی عورتیں علم رکھتی ہیں؟ یہ برابر نہیں، اللہ کی نظر میں برابر نہیں، بندوں کی نظر میں برابر ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہے۔ پہلا معیار فضیلت کا علم، ایسا ہی ہے۔ دوسرا معیار فضیلت تقوی۔ دلیل ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اکرام کا معنی زیادہ احترام والا۔ اللہ نے کہا میرے نزدیک زیادہ اکرام، عزت، احترام اس کا ہے جس کا تقوی بلند ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تیسرا معیار فضیلت جہاد، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین۔ اللہ نے کہا جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس جیسا کیسے جو میدان جہاد میں ہے، جو میدان کارزار میں ہے۔ توجہ ہے، پروردگار کی نظر میں بیٹھا ہوا گھر میں اس جیسا نہیں ہے جو میدان جہاد میں ہے۔ تو جب بیٹھا ہوا اور
والے برابر نہیں۔ اب بیٹھے ہونے والوں میں ممکن ہے کسی کے پاس عذر شرعی ہو، مثلا وہ بڑھاپے کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے میدان جنگ میں جا ہی نہ سکتے۔ اللہ نے کہا اس کا نہ جانا گناہ نہیں، لیکن اسے اس کے برابر نہ کہنا جو میدان جہاد میں لڑ رہا ہے۔ لے میں جملہ جلدی میں کہہ کے آگے بڑھوں گا، جب اللہ کی نظر میں اگر کوئی شرعی عذر سے گھر میں بیٹھ جائے تو وہ اس جیسا نہیں ہے جو میدان میں لڑ رہا ہے، تو انہیں برابر کیسے کہے جو میدان میں لڑ سکتا ہے لیکن دوڑ جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کہتی رہے، اللہ کی نظر میں یہ برابر نہیں ہے۔ اب معیار فضیلت آگے کی علم، تقوی، جہاد۔ اب آپ کہیں گے جہاد سے آپ نے مراد میدان جہاد لے لیا؟ نہیں، اللہ نے فضل اللہ المجاہدین کہا، فضل اللہ المقاتلین نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا جو قتل کرتے ہیں، کہا جو جہاد کرتے ہیں۔ آپ اہل علم ہیں، جانتے ہیں قتل میں صرف تلوار ہوتی ہے، جہاد کا دائرہ وسیع ہے، تلوار کا جہاد اور کردار کا جہاد ایک جملے میں سمیٹو۔ اب اللہ نے کہا مجاہد اس جیسا نہیں جو جہاد کر ہی رہا۔ اگر یہ معیار فضیلت اللہ کے بخشے ہوئے دین، علم، تقوی اور جہاد ہے، ہمارا چیلنج ہے۔ میں نے کہا نا سیدہ سوائے مصطفیٰ و مرتضیٰ کے سب سے بلند ہے، اسی لیے کہا آؤ اگر سیدہ کا مقام علم دیکھنا ہے تو کائنات میں ہر اس انسان کو چیلنج کر رہا ہوں جو سیدہ کے برابر کسی کو لائے۔ سیدہ کائنات کی وہ ہستی ہے کہ جس کا بابا پروردگار کہہ رہے ہم نے تجھے وہ بھی علم دیا جو کسی کو نہ دیا۔ ایسا ہی ہے، اب مصطفیٰ دنیا میں معلم بن کے آئے، علم دینے والے، اور بیوی کا شوہر جو منبر پہ آئے اور کہے جو جی میں آئے پوچھو۔ جو ان دونوں ہستیوں کا علم اپنے وجود میں سمیٹ لے اسے بطول کہتے ہیں۔ مصطفیٰ نے کسی اور کے لیے یہ جملے کہے، کیا فرمایا؟ الفاطمہ تو بضعت منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ بچپن سے سنتے آ رہے ہو یہی جملہ درست ہے کہ بعض خطبہ پڑھ دیتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نہ علماء فرماتے ہیں نہ، یہ نہیں فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا بضعت منی، منی میرا جز ہے۔ نہیں، آپ ماشاءاللہ علم ہے، اب آپ نے اتنا پڑھ چکا، اس لیے اس طرح کی بات کرنا بھی کا موقع محل بھی ہے اور گنجائش بھی ہے۔ سرکار جب فرما رہے ہیں کہ یہ بطول میرا جز ہے تو معذرت کے ساتھ سمجھانے کے لیے کیا سرکار کا مطمع نظر یہ تھا کہ میرے اعضاء میں سے ایک جز ہے؟ ماشاءاللہ، یعنی اس جسم عنصری جس کے اعضاء ہوتے ہیں ہاتھ، پاؤں، کان، یہ ہے ماشاءاللہ درست فرمایا۔ یہ منی میرے سے مراد شخص رسول نہیں، شخصیت مصطفیٰ۔ یہاں شخصیت کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں ہوتا، شخصیت کا تعلق فضائل اور مناقب سے ہوتا ہے۔ آج میری بات پہنچ جائے، فضیلت کا ظاہری تعلق اعضاء سے نہیں ہوتا۔ آپ کسی کی عزت کرتے ہیں تو اس کے ظاہری اعضاء دیکھ کر نہیں کرتے۔ دلیل دے دیتا ہوں، ایک شخص آیا جسمانی طور پہ معذور، مثال دے رہا ہے، جسمانی طور پہ معذور تھا، بیٹھ گئے، آپ نے تعارف کروایا، انہیں جانتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، کون ہے؟ انہوں نے فلاں جگہ سے پی ایچ ڈی کی،
فلاں جگہ سے یہ کیا، فلاں جگہ سے یہ کیا، فلاں مثلا ان کے کارنامے شمار کر رہے ہیں، شمار. آپ اٹھے اور کہا بڑے عظیم شخصیت ہے. اب ظاہری طور پر تو معذور ہے، وہ جو آپ کے سامنے ہے وہ شخص ہے، اور وہ جس کا تعارف دوسرا کروا رہا ہے وہ شخصیت ہے. آپ نے احترام اس کے اعضاء کو دیکھ کے نہیں کیا، آپ شخص کا احترام نہیں کر رہے، شخصیت کا کر رہے. اور آسان کروں، اور آسان کروں. یہاں میری محفل میں بزرگ ہیں، میں آیا یہاں، میرے انتہائی محترم ہیں، بزرگوار ہیں، شخصیات ہیں، ایج میں مجھ سے بڑے ہیں، لیکن میرے امام ابا کی وجہ سے اٹھ کے کھڑے ہو. وہ شخص سخاوت کا احترام نہیں کر رہے، میری شخصیت کا احترام کر رہے ہیں. وہ شخصیت کون سی شے ہے؟ نہ انہیں ممکن ہے میرے خاندان میں میرے باپ کے نام کا نہیں پتا، میں کہاں رہا نہیں پتا، کتنے بہن بھائی ہیں نہیں پتا، اور کبھی پوچھیں گے بھی نہیں. ایسے ہی ہے نا، لیکن احترام پھر بھی کر رہے ہیں. نہیں، یہ شخص کو نہیں جانتے، شخصیت ان کے سامنے آ رہا ہے. میں کیا، میری کیا حیثیت، میں ویسے مثال دے رہا ہوں. تو پتا چلا آپ جب بھی کسی کا احترام کریں گے، اس کی شخصیت جب آپ کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں آ جائے گی تب کریں گے. اب یہ ساری تمہید اس لیے ہے، میں نے وضاحت نہیں کرنی، وقت نہیں، بس اب اس حدیث کا معنی امت سے کرواؤ کہ سرکار نے فرمایا فاطمہ کو بدعت کو مٹی، فاطمہ میرا جز ہے. اس میرا سے جو اشارہ تھا سرکار کا، وہ شخص کی طرف نہیں تھا، وہ عبداللہ کے بیٹے کی طرف نہیں تھا، وہ عبد المطلب کا پوتا بن کے نہیں کہہ رہے تھے، وہ عبداللہ کے بیٹے بن کے نہیں کہہ رہے تھے، وہ ابو طالب کے بھتیجے بن کے نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ برملا کہتا ہوں وہ بطول کا بابا بن کے بھی نہیں کہہ رہے کہ فاطمہ میرا جز ہے. نانا فرمایا یہ میرے سے مراد محمد ابن عبداللہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ ہے. تو بطول محمد ابن عبداللہ کا جز نہیں، محمد الرسول اللہ کا جز ہے. اب کہہ دوں جملہ، جس سے محمد الرسول اللہ افضل ہے، اس سے بطول افضل ہے. توجہ ہو گئے، توجہ ہو گئے. یہ محمد رسول اللہ مولانا ہے، محمد ابن عبداللہ نہیں. کیوں کہہ رہے تھے یہ میرا جز ہے؟ فاطمہ میرا، میرے سے مراد میں جو محمد رسول اللہ ہوں. یعنی اس جملے کو کوئی خطابت نہ سمجھے. اگر سرکار کے اس جملے کا مقصد عام ہوگا تو اگلا جملہ ساتھ ہی ایڈ کیوں کرتے؟ بخاری میں الفاطمہ تو بتا تو کہ فاطمہ میرا جز ہے. من ابغضہ فقد ابغضنی، ومن ابغضہا فقد ابغضنی. جس نے بطول کو غضبناک کیا اس نے مجھے کیا. نہیں توجہ ہوگی. اگر اس سے مراد بیٹی ہوگی تو کبھی نہ کہتے کہ اس کا غضب میرا غضب ہے، اس کی رضا میری رضا ہے. بطول کا غضب اور رضا جب اپنی غضب اور رضا کرے تو پیش نظر یہ نہیں ہے کہ یہ بیٹی ہے اس لیے. ممبر پہ کہہ رہا ہوں توجہ فرمانا، اس لیے نہیں کہ یہ بیٹی ہے، اس کا غضب میرا غضب، اس کی رضا میری رضا. کیوں؟ ہاں اس لیے کہا ہے یہ وہ ذات ہے جو اپنی مرضی سے نہ غضبناک ہوتی ہے، مصطفیٰ نہ اپنی مرضی سے غضبناک ہوتے ہیں نہ راضی ہوتے ہیں. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اپنی مرضی سے ہوتے کی دلیل قرآن کی آیت. میرے ساتھ ہیں علماء ہیں محفل میں، مجلس میں، ہر قسم کے لوگ پڑھے لکھے ہیں. قرآن مجید کی اس آیت سے بڑا محل شاہد کون ہوگا کہ ان صلاتی و نسکی و مہیایا و مماتی للہ. یہ کس کی زبان سے فرمایا اللہ نے؟ مصطفیٰ. تحقیق میری نماز
ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے۔ یہ سرکار کے لیے اللہ نے سرکار کی زبان سے آیت بنائی نا، بھئی یہ آیت سرکار کی زندگی کی ترجمانی ہے یا نہیں ہے؟ اب سرکار سے زبان سے کہہ رہے تھے معذرت چاہتے سردار بخار، سرکار سے زبان سے کہہ رہے تھے میرا سب کچھ اللہ کے لیے، یہ حقیقتاً ایسا تھا یا نہیں تھا؟ دلیل دیتا ہوں، اللہ کے لیے چاہنے کا معنی یہ ہے اللہ کے لیے، یہ عربی بھی نہیں عجمی ہے، بورا بھی نہیں کالا ہے، لیکن چونکہ اللہ کو پسند ہے مصطفیٰ سے قریب کر رہے ہیں، بلال، ابو ذر، عمار، توجہ نہیں ہوئی، یہ غلام معاشرے کے پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہاشمی بھی نہیں، بڑے خاندان سے بھی نہیں، مصطفیٰ نے قریب کیا یا دور؟ قریب کیا، دوسرا ہاشمی بھی ہے، عربی بھی ہے، گورا بھی ہے، سرکار دو عالم کا رشتہ دار بھی ہے، لیکن چونکہ اللہ کو پسند نہیں، تو چچا ہو کے دور ہے، یہ ہے اللہ کے لیے چاہنا، نہیں توجہ ہو رہے جو اللہ کے لیے چچا کی پرواہ نہیں کرتا وہ بیٹی سمجھ کر کہے گا اس کی رضا میری رضا، بات توجہ ہو گئی، آئے اگر یہ باتیں امت کی سمجھ میں آ جائیں تو پھر پتا چلے گا بطول کا غضب کس کا غضب ہے، نہیں توجہ ہوگی، میں جلدی میں جملہ کہہ گیا، اگر ہمیں پتا چل جائے بطول اپنی مرضی سے غضبناک ہوتی نہیں میں جلدی میں جملہ کہوں گا، نہ کہوں گا نہ کہنے کا محل ہے، حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہیں اور امت کا اتحاد پیچھے نظر ہے لیکن حقائق پہنچا رہا ہے اور وہ بھی ایسے لفظ کے ساتھ اس میں احترام باقی رہے، توجہ رہنا، توجہ رکھنا، بطول کا غضب رسول کا غضب، بطول کی رضا رسول کی رضا نہیں۔ اگلی حدیث کی پڑھتا ہوں، اس حدیث کو امام الزہبی نے قبول کیا ہے، مستدرک حاکم میں موجود ہے، ان اللہ یرضی لرضاہ ویغضب لغضبہ، ترجمہ کرتا ہوں، سرکار نے فرمایا فاطمہ اللہ تیری رضا سے راضی ہے، سننا میرے ساتھ رہنا، اور تیرے غضب سے غضبناک ہے، نہیں آپ متوجہ نہ ہوئے، معذرت چاہتا ہوں، ابھی وفات ہوئی چند دن پہلے آیت اللہ مصباح یزدی، تاکہ مصباح یزدی مرحوم و مغفور، ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا جامع الزلال کوثر میں، توجہ فرمانا، اس میں فرماتے ہیں اس جملے کی معنویت کو ایسے سمجھے، آپ متوجہ ہو گئے، میں نے صرف اشارہ کرنا ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ بطول راضی ہے اللہ کی رضا کے ساتھ، نہیں توجہ، معذرت چاہتا ہوں، سرکار یہ نہیں فرما رہے کہ بطول راضی ہے اللہ کی رضا کے ساتھ اور بطول غضبناک ہے اللہ کے غضب کے ساتھ، نہ سرکار الٹ فرما رہے ہیں، میں نے اس سے بڑا جملہ کیا کہا، اس سے بڑا جملہ کیا کہا، سرکار یہ نہیں فرما رہے کہ بطول راضی ہے رضا خدا کے ساتھ، بطول غضبناک ہے خدا کے غضب کے ساتھ، نہ فرما رہے ہیں اللہ غضبناک ہے، اللہ راضی ہے بطول کی رضا کے ساتھ۔ نہیں کیا کہنا چاہتا ہوں، شاید میں جس طرح معافی ضمیر ادا کرنا چاہتا ہوں واللہ مقام وجد میں ہوں اس لیے لفظ نہیں آ رہے، جو خود سمجھ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں لیکن نہیں پہنچا پا رہا، کیوں؟ چونکہ خود اس حالت میں ہوں کہ لفظ نہیں مل رہے، سرکار فرما رہے ہیں اللہ راضی ہے، کس کی رضا کے ساتھ؟ بطول کی رضا کے ساتھ، اللہ راضی ہے بطول کی رضا کے ساتھ، یعنی بتایا کہ اس کی رضا کو کشف کرنے کا سبب یہ ہے، نہیں آیت مصباح یزدی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں اگر سرکار فرماتے ہیں نا بطول راضی ہے رضا خدا کے ساتھ، بطول غضبناک ہے خدا کے غضب کے ساتھ، توجہ، وہ فرماتے ہیں یہ جملہ عظمت والا کو ہوتا لیکن سجدہ کی انفرادیت بیان نہ کرتا، کیوں؟
رضن بقضائہ، ہم راضی ہیں تیرے فیصلے کرے، جو تو فیصلہ کرے اس پہ راضی ہیں۔ بھئی مومن کی، میری پاس آیا نہ ہو، مومن یا مومنہ کی معراج یہ ہے معرفت خدا کی، کہے اس پہ راضی ہوں جس پہ تو راضی ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں ہر مومن کی عظمت کی انتہا یہ ہے کہ وہ کہے جس پہ تو راضی اس پہ میں راضی، لیکن بطول کی عظمت مصطفیٰ یہ بتا رہے ہیں تو خدا کہتا ہے میں اس پہ راضی جس پہ تو راضی۔ مسلسل 3 مجلسیں ہیں جب سیدہ کو نماز سے میرے برادر کل تشریف لا رہے ہیں، کل اور پرسوں 2 دن ہے، ہاں تو انشاءاللہ سیدہ کو نماز سے 3 مجلسیں ہو جائیں گی، یہ تسلسل بن جائے گا۔ میں تو طالب علم ہوں، آپ کی خدمت عالیہ میں جو عرض کر رہا ہوں ایک ایک جملے میں ایک ایک تقریر ہے، آپ یہ احساس کر رہے ہیں اگر میں ان اللہ یرضا لرضاک، اللہ راضی ہے تیری رضا کے ساتھ، اگر مقام رضا بتاؤں بندے کا کیا ہے، بندہ مقام رضا پہ کب پہنچتا ہے؟ اگر میں اور آپ مومن کا مقام رضا سمجھ جائیں تو پھر پتا چلے گا کیوں کہا گیا، سرکار دو عالم نے کہا کہ تو راضی نہیں اللہ کی رضا کے ساتھ، یہ تو مقام سے گزر گئی بدو نہیں کہنا کیا سرکار سب چاہتے ہیں۔ بھئی اب توجہ رہے، سرکار نے فرمایا اللہ راضی ہے بطول کی رضا کے ساتھ۔ کیا معنی یہ ہے کہ بطول کا کوئی عمل ایسا نہیں جو مرضی خدا کے خلاف ہو۔ کیونکہ سرکار خبر دے رہی ہے، خبر کہ اللہ راضی ہے رضائے بطول کے ساتھ۔ اب اگر بطول راضی یا ناراض اپنی مرضی سے ہو جائیں اور اللہ کی رضا نہ ہو تو دونوں رضا میں اختلاف ہو گیا۔ ایسے ہی اگر بطول راضی ہوں اپنی مرضی سے اور اللہ اس میں اس عمل سے راضی نہ ہو تو اختلاف ہو گیا۔ بس سرکار بتا رہے ہیں کہ بطول کا کوئی عمل مخالف مرضی خدا۔ اب کہوں جملہ، پڑھے لکھے دوست ہیں، انتہائی چیدہ مجمع ہے، جمعے کے بعد تشریف فرما ہے، اس لیے میں جانتا ہوں اکثریت کو مجمع میں، اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ سرکار کا یہ جملہ بتا رہا ہے بطول کا کوئی عمل مخالف رضائے خدا نہیں، اسی کا نام ہے عصمت۔ عصمت بھی عام نہیں، عصمت کبریٰ۔ عصمت کبریٰ کا معنی یہ ہے کہ بطول ایسا کام بھی نہیں کرے گی جو بہتر تھا کہ ترک کر دیا جاتا۔ کیا معنی؟ یعنی باقی انبیاء کو ترک اولا کر سکتے ہیں، بطول سے ترک اولا بھی نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم میں خوشامد نہیں کرتا، یہ جملہ خالصتاً اصطلاحی جملہ جس پہ آپ نے توجہ فرمائی۔ باقی انبیاء کو ترک اولا کر سکتے ہیں، سرکار بتا رہے ہیں کہ بطول ترک اولا بھی نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ چونکہ یہ میرا جز ہے۔ میری بات میں توجہ ہو گئی؟ چونکہ یہ میرا جز ہے اس لیے یہ ترک اولا بھی نہیں کرتی۔ اب جس سے ترک اولا بھی نہ ہو وہ خطا کیسے کرے گا؟ نہیں توجہ ہو رہی؟ وہ خطا کیسے کرے گی؟ یعنی سرکار ترازو عدل میں توڑ کے بتا رہے تھے اگر سیدہ کہیں پر بھی آ جائے تو اب سیدہ کو نہ پرکھنا، سیدہ سے سر کو پرکھنا۔ نہیں یہ جملہ میں ہر جگہ دہراتا ہوں، ہر پہلو سے دہراتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ کیا جملہ دہراتا ہوں؟ اکثر دہرایا ہے، خمسے میں بھی دہراتے رہا تھا۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک جنس، ایک ترازو۔ ترازو کو نہیں توڑتے ہو، جنس کو توڑتے ہو۔ بتاؤں
آل محمد اس امت میں جنس نہیں، تناسب ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے، آل محمد امت میں جنس نہیں، تناسب ہے۔ کیا ہوا؟ ہم نے کیسا بننا ہے، کیسا بننا ہے، اس کیسے کی جو تشریح کرے اسے امام کہتے ہیں۔ اور یہ امام جس کے بارے میں کہے کہ ہم تم پر حجت ہیں اور بطول ہم پر حجت ہے، اب سمجھو جو عالمین کے لیے ترازو بنے وہ 12 ہیں، اور جو 12 میں سے 11 کے لیے ترازو بن جائے وہ بطول ہے۔ ایسے تھوڑا کہ تھوڑا سا در کھلتا ہے، تھوڑا سا جو اندر سے مخلص ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، آل محمد کی عظمتوں کا کچھ در کھلتا ہے، کچھ بعض چیزیں تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، ہمیں ادراک نہیں، ہمیں احساس نہیں۔ سیدہ کا کی نسبت سرکار سے صرف بیٹی کی نسبت نہیں، والدہ نہیں، صرف بیٹی کی نسبت نہیں، ہم اور آپ امت تک یہ پیغام پہنچائیں اور وہ بھی سمجھیں کہ ان سے سرکار کی نسبت صرف رشتہ داری کی نہیں، خدا کی قسم نہیں، میں ایسے نہیں کہہ رہا بار بار، ان کی نسبت سرکار سے رشتہ داری کی نہیں۔ کیوں؟ رشتہ داری کی نسبت اگر ہوتی تو جن کے نزدیک سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں، باقی 3 کے لیے بھی تو کوئی ایسا پیغام ہوتا۔ بہت بڑی بات ہے۔ ابھی فرض کر لیں جو مان رہے ہیں 4، جو 4 مان رہے ہیں وہ چاروں رسول کی بیٹیاں مانتے ہیں یا نہیں؟ مانتے ہیں۔ اب توجہ فرمائیں گے، دلیل لے کے جائیں۔ جو سرکار کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں یا نہیں کہ ان 4 میں بطول کا مقام الگ ہے؟ مانتے ہیں نا بھئی؟ اگر وہ نہیں مانے گا تو ہم دلیلیں دے دیں کہ یہی بخاری کا سرکار نے فرمایا فاطمہ کا غضب میرا غضب، یہ کسی اور بیٹی کے بارے میں فرمایا ہو دکھاؤ۔ اچھا چلے متوجہ ہیں، سرکار نے چادر تطہیر میں صرف بطول کو بلایا، باقی کہتے ہیں وہ دنیا سے چلی گئی تھی، چلو کسی کی تو اولاد ہوتی نہیں بلا لیتے۔ مباہلہ میں رسول گئے تو سوائے بطول کے کسی کو لے کے نہ گئے، آپ کے نزدیک 4 تھی، انہیں کیوں نہ لے کے گئے؟ میری بات کا توجہ رہے، توجہ رہے۔ چلو اگلا جملہ، اگلا جملہ آپ نے خود لکھا، شیعہ سنی دونوں نے لکھا، اور حقیقت ہے کہ جب بھی رسول آتے، جب بھی بطول آتی رسول اٹھ کے کھڑے ہوتے۔ ایسے ہی اگر باقی بھی 3 بیٹیاں تھیں تو کبھی اٹھتے نہیں۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، ابھی فرض کر لیں جو 4 مان رہے ہیں ان سے سوال ہے، آپ کے نزدیک بھی 4 ہو کر جو احترام، جو مرتبہ، جو فضیلت کو رسول نے بطول کی بیان کی، باقی کی نہیں کی، مانتے ہیں؟ کہہ دو جملہ جلدی نہیں، آپ نے خود مان لیا 4 بیٹیاں ہو کر بھی رسول کی نظر میں بطول جیسی باقی 3 نہیں ہے، تو جب آپ کے نزدیک وہ رسول کا خون ہو کر بطول جیسی نہیں ہے، آپ کی نظر میں جب وہ بیٹیاں ہو کر بطول کی برابری نہ کر سکی، جب وہ خدیجہ کی اولاد ہو کر، جب وہ رسول کا خون ہو کے بطول جیسی نہیں، جب گھر والی بطول جیسی نہیں ہے تو باہر والیوں کی حیثیت۔ آپ مان رہے ہیں نا؟ ہم آپ سے دلیل پوچھتے ہیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، بتاؤ باقی اگر آپ کی نظر میں بیٹیاں تھی، نہیں سننا، چلو ایک بات طے ہو گئی، طے ہو گئی، آپ کے نزدیک بھی طے ہو گئی بیٹیاں 4 مان لیا، لیکن آپ بھی مان رہے ہیں جو بطول کے لیے رسول کا رویہ ہے وہ باقی 3 کے لیے، تو سننا اگر باپ بن کر بطول سے یہ رویہ ہو، باقی 3 کے لیے نہ ہو تو عدل کہاں؟
مان رہا ہے اسی دلیل پہ اسے قائم کرو۔ میں نے جو دلیل دی یہ اپنے نوجوانوں کے لیے دی، بزرگوں کے لیے نہیں ہے بھئی، جب آپ مان رہے ہیں چار ہیں اور رویہ ایک جیسا نہیں تو ہماری بات کی یہ دلیل ہو گئی، ہماری بات کی تصدیق ہو گئی کہ سرکار کی نظر میں بھی جو کچھ بطول کے ساتھ سرکار کا رویہ ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ بطول بیٹی نہیں۔ اب آپ سوال کریں بطول کیا ہے؟ ہاں، رسول کا بطول سے تعلق یہاں آ کے نہیں بنا، یہ تعلق ظاہر میں نہیں ہے، باطن میں ہے۔ اور اگر بطول کا باطن مصطفیٰ جیسا نہ ہوگا تو کبھی بطول کو چادر تطہیر میں شامل نہ کیا گیا۔ اب مقام طہارت جو رسول کا وہی بطول کا، آج بطول سمیٹ رہا ہوں بہت زیادہ ہو گئی، توجہ فرمائیں، جو مقام طہارت رسول کا وہی بطول کا، میں نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ نے حکم خدا سے چادر تطہیر میں شامل کی۔ مجھے یاد ہے 3 سال پہلے خمسے میں پوری تقریر آیت تطہیر پہ پڑھ چکا ہوں، توجہ فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے، اب رک نہیں سکتا ہوں، توجہ فرمائیں گے، اتنا متوجہ رہیں کہ اللہ نے جب آیت تطہیر میں آ گئے، پنجتن آ گئے، پنجتن چادر میں آ گئے تو اللہ نے خطاب ایسے کیا نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم، یہ کم کا خطاب صرف مصطفیٰ کو تھا، سب کو تھا، ایک لفظ سے تھا۔ کم اگرچہ مذکر کی ضمیر ہے، آپ کہیں گے بطول اس میں کہاں، چونکہ 4 مرد تھے صرف ایک خاتون تھی، اس لیے اسے کہتے ہیں ارباب تغلیب، یعنی جو زیادہ ہیں ان کو خطاب کر کے ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے جو کام ہوں۔ میں نے جو جملہ کہہ دیا اور آپ نے بھی، میں آپ کو واضح کروں یا آپ کو متوجہ کروں، میں نے تو جملہ کہہ دیا، اللہ نے کم کہا، کننا نہیں، یہ دلیل ہے کہ صرف ایک ہی شامل ہے۔ آیت تطہیر میں اگر دوسری خواتین بھی شامل ہوتی تو 10 ہو وہ اور 4 بیٹیاں، یہ تو 15 تھی۔ آپ کے نزدیک حسنین علی اگر شامل ہیں تو وہ مرد ہو کر بھی کم ہو جائیں گے، تو جب کم ہوں پھر ضمیر یعنی مخاطب اس سے کیا جاتا ہے جو زیادہ ہو۔ یہ اگلی بات ہے نا، اس سے آگے پیچھے جتنی آیتیں ہیں اللہ مخاطب خواتین کو کر رہے ہیں، نساء پیغمبر کو کر رہے ہیں، بس پتہ چلا جہاں پر انہیں خطاب تھا ویسی ضمیر لائی، یہ درمیان میں اللہ لایا، اور تم کہا مذکر کی ضمیر کہا نہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ یہ آیت ان آیات کے درمیان کیوں آئی؟ آگے پیچھے نبی کے زواج کا ذکر ہے اور درمیان میں یہ آئے، چلیں چھوڑیں اس کے پہلو اور کیا ہے، لیکن علماء نے ایک بڑا خوبصورت پہلو لکھا، وہ کہتے ہیں نہ کہیں کہ کسی نے لا کے رکھی، نہ مصطفیٰ نے رکھی، کہتے ہیں رکھی کیوں؟ کہتے ہیں اس سے اگلی پچھلی آیتوں میں نبی کی بیویوں کو اللہ تنبیہ کر رہا ہے، ایسے تعلیم دے رہا ہے، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، کہیں پر بھی نبی کی نافرمانی نہ کرنا۔ توجہ، علماء فرماتے ہیں کہ تعلیم کا، تربیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ زبان سے بچے کو یا کسی کو تربیت کے لیے کہتے ہیں لیکن بات واضح ہو جائے، تربیت کے لیے نمونہ عمل کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے سامنے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، دوسرے بھی ٹیچر بھی ہوں گے، آپ بھی جب شاگرد کو زیادہ واضح بات کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، پھر کہتے ہیں کہ تم نے فلاں دیکھا ہے، فلاں بچہ دیکھا، فلاں شخص دیکھا، وہ جب کہتے ہیں دیکھا تو مراد کیا ہوتی ہے کہ اس جیسے بنو۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہونی چاہیے، اللہ نے آیت تطہیر کو درمیان میں رکھ کے ان کو نمونہ عمل دیے جن سے اللہ کو خطرہ تھا۔ اللہ نے کہا کہ ان جیسا بننا، یہ تم میں رہ کر ایسے ہیں کہ جن کی طہارت کی گواہی میں دے رہا ہوں۔ اچھا توجہ فرمائیں، نہیں کوئی کہے آپ نے یہ بات خطابت
دی اور انہوں نے داد دے دی تو کیا اس میں حل ہے؟ آئیں صحیح مسلم شریف تاکہ بات دلیل کے ساتھ ہو جائے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، کہتی ہیں سارا منظر دور سے دیکھ رہی کہ حسن آئے، حسین آئے، مولا علی آئے، جناب زہرا پنجتن جمع ہو گئے۔ کہتی ہیں میرے کانوں میں آواز آئی اللہم ہاؤلا والنبی، سرکار نے فرمایا یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے میرے اہل بیت، میرے اہل بیت۔ توجہ فرماتی ہیں میرے کانوں میں آواز آئی، میں بھی قریب گئی۔ دیکھو بی بی کے ذہن میں یہی تھا کہ اہل بیت کہہ رہے ہیں تو میں بھی توجہ ہے نا، میں بھی کہتی ہیں میں قریب کی چادر کا دامن اٹھایا، دیکھا سلام کیا یا رسول اللہ سلام، جواب دیا مجھے دیکھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو میں بھی آ جاؤں؟ کہتے ہیں بلا تشریف سرکار نے یوں چادر کھینچی اور کہا وہی کھڑی ہو جائے۔ اب کہا انت علی خیر، تو نیکی پر ہے، لیکن انت زوجتی ہاؤلا والنبی، آپ متوجہ ہیں لیکن جملہ میں نے اب کہنا ہے، تو میری زوجہ ہے یہ اہل بیت ہے، صرف یہی کہہ دیتے تو مسئلہ حل تھا۔ اس سے پہلے یہ کیوں فرمایا انت علی خیر، تو نیکی پر ہے، لیکن چادر میں نہیں آ سکتی، تو خیر پر ہے، چادر میں نہیں آ سکتی، خیر پر ہے، تو خیر یعنی نیکی پر ہے لیکن چادر میں نہیں آ سکتی۔ تو جو چادر میں ہے وہ خیر پر نہیں، وہ نیکی پر نہیں ہے، تو کیوں فرمایا تو خیر پر ہے لیکن چادر میں نہیں آ سکتی؟ نعوذ باللہ، میں تنقید نہیں کر رہا، سرکار کس جملے کا معنی کیا کہ تو خیر پر ہے لیکن چادر میں نہیں آ سکتی۔ اب میں کہتا ہوں سرکار نے بتایا تو نیکی پر ہے، چادر میں نہیں آ سکتی، کیوں نہیں آ سکتی؟ فرمایا یہ جو اجتماع ہے نا یہ نیکوں کا نہیں، جان بوجھ کے رکا ہوں تاکہ آپ کے تعجب میں اضافہ کروں۔ سرکار نے فرمایا تم نیکی پر ہے لیکن چادر میں اس لیے نہیں آ سکتی کہ چادر میں نیکوں کا اجتماع نہیں، چادر میں معصوموں کا اجتماع ہے، نیک آ کے بنتا ہے، معصوم بن گیا ہے۔ فرمایا یہ چادر میں نیکوں کا اجتماع نہیں ہے، یہ معصوموں کا اجتماع ہے، فرق۔ فرمایا نیک میں بناتا ہوں، معصوم خدا بناتا ہے۔ آج چادر میں وہ نہیں آئے گا جسے میں چاہوں، آج چادر میں وہ آئے گا جسے میں چاہوں۔ آج چادر میں وہ نہیں آئے گا جسے میں چاہوں، آج چادر میں وہ آئے گا جسے وہ چاہے۔ ہم نیک بناتے ہیں وہ معصوم بناتے ہیں، یہ چادر میں اس کے بنائے ہیں، اس کے بنائے ہیں، اس لیے ہر کوئی نہیں آ سکتا، اس کے بنائے ہیں۔ میں پھر تقیب جملہ کہہ رہا ہوں، کہا اس کے بنائے اس میں ہیں چاہے تمہیں نظر نہ آئے، اس کے بنائے اس چادر میں ہیں چاہے ابھی تمہیں نظر نہ آئے۔ آپ نے کہیں گے یہ کیا جملہ بھئی تھے جو نسل بطول سے آنا تھے وہ بھی تھے، کیونکہ یہ اجتماع ادھر والا ہے ادھر والا نہیں، اسی لیے حسنین ہیں اور زین العابدین سے لے کر 12ویں تک قیامت تک ہوں گے۔ جو ہو گئی چونکہ یہ چادر ہے، یہ اجتماع ہے معصوموں کا۔ چلے بھائی بات اس تناظر میں آ گئی، اب زیادہ تو نہیں رکوں گا چونکہ آپ کے مزاج کا پتہ ہے، جلدی بات کو بھی کر لیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تو نیکی پر ہے، خیر پر، لیکن چادر میں نہیں آ سکتی، تو خیر کے مقابلے پہ کیا ہوتا ہے؟ بولے فرمایا تو خیر پر ہے، چادر میں نہیں آ سکتی، تو قیامت تک بتا دیا جب خیر والی نہیں آ سکتی۔ جس میں خیر ہے جب وہ نہ آ سکی، تو جس میں تو خیر نظر
सैयदा कायना। सुने मेरे नौजवान भाइयों, परवरदिगार ने फरमाया इन्ना मा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स, बस एक जुमला इजाफा कर दूं ताकि बुखल न रहे। अल्लाह का ये इरादा है तुमसे रिज्स को दूर रखो, तुमसे दूर रखो। क्या उलमा की निज़ाकती है। आयतुल्लाह जवाती आमली फरमाते हैं आयत का जुमला ये नहीं कह रहा अल्लाह का इरादा है तुम्हें रिज्स से दूर रखो। इरादा ये नहीं कि तुम्हें रिज्स से दूर रखो, अल्लाह का इरादा ये कि रिज्स तुमसे दूर रखो। दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या है? यहाँ आग जल रही हो ना, मिसाल दे रहा हूँ, आग जल रही हो, बच्चा हो 5 साल का खेल रहा, तो आप बच्चे को बुलाते इधर आओ बेटा, इधर आया, आपने कहा इस आग के करीब ना जाना। कभी आपको कहा है बच्चे के करीब ना जाना? क्यों? चूंकि आपको यकीन है आप कभी नहीं जाएंगे। मैं क्या कहूँ, आपको यकीन है आप कभी नहीं जाएगी, बच्चा ही जाएगा। परवरदिगार ये ऐलान नहीं कर रहा कि मेरा इरादा है तुम रिज्स के करीब ना जाना। अल्लाह कहता है मेरा इरादा ये रिज्स तुम्हारे करीब ना आए। बस पता चला ये कभी रिज्स के करीब नहीं जाते, हर दौर के रिज्स की कोशिश है। रिज्स तुमसे दूर रखो, यानी हर दौर का रिज्स अगर कोशिश भी करे तुम में शामिल हो जाओ, मैं कभी शामिल हो नहीं। परवरदिगार आलमीन ने इनसे रिज्स को रफ नहीं किया, दफ किया। रफ रे फे ऐन, दफ दाल फे ऐन। आयतुल्लाह जवाती आपने लिख दिया। रफ और दफ में फर्क क्या है? ये बारिश होती है, अगर आज यहाँ बारिश हो जाए तो बाहर भी पानी गिरेगा बारिश का और यहाँ छत पर भी गिरेगा। फर्क क्या है? फर्क ये है वो जो सहन में पानी गिरे और अगर ठहर जाए तो आप निकाल दिए, तो पानी को निकालने का क्या माना? उठाते हैं और फेंकते हैं, उठाते हैं और फेंकते हैं। ये जो उठाना है इसे अरबी में कहते हैं रफ, ऐसे है वो पानी है, रफ कर रहे हैं। वही बारिश जो वहां बरसी यहाँ भी बरसी ना, यहाँ अंदर पानी आया, क्यों नहीं आया? छत की वजह। तो ये छत क्या कर रही है? दफ कर रही है, रफ नहीं कर रही है। अल्लाह ने पंजतन से निजासत को रफ नहीं किया, दफ किया है। अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हारे गिर्द तहारत का ऐसा हिसार खींचा है कि कोई निजासत तुम में दखल कर ही नहीं। मैंने तहारत का हिसार खींचा। अच्छा, बहुत बातें बड़ी आम फहम लगती हैं, लेकिन उनकी लज्जत तब आती है, माना तब समझ में आता है जब माना भूल जाए। बोल के बात चाहता हूँ, इस अंदाज में बात कर रहा हूँ, मेरे लिए इंतहाई मुहतरम है। अल्लाह ने रिज्स आले मोहम्मद से दूर रखा, आसान लफ्जों में। जहालत, लाइल्मी, ये रिज्स है या नहीं? है। अल्लाह ने ऐलान किया ना तुमसे रिज्स दूर है, तो क्या माना कि कोई जहालत आले मोहम्मद के करीब नहीं, ये किसी मसले से जाहिल नहीं, यही माना है ना, आलिम है। क्योंकि जहालत आपने कहा बातनी रिज्स है। इंसान गुनाह 2 वजहों से करता है, तवज्जो रहे। इंसान खता लफ्ज़ बदल देता हूं ताकि ज्यादा समझ में आ जाए। खता 2 सबब से करता है, या हवस का पैरो हो जाए, पता है कि खता है लेकिन अपनी नफसानी ख्वाहिशात मजबूर कर दी तो कर देता है। ऐसे अक्सर गुनाह ऐसे हैं जो हमें पता है गुनाह है कि नहीं है ना, ये नाराज तो नहीं। मैं इंसान गाने सुनता है, 80-99% लोगों को पता है या नहीं? हराम है, फिर भी इंसान गाने सुनता है। तो क्यों सुन रहे हैं? पता नहीं।
جہالت کی وجہ سے نہ، حوث خواہشات نفس غالب آ گئی، تو خواہش نفس علم کے باوجود غالب آ گئی، کیوں آ گئی؟ چونکہ ارادہ پختہ نہیں، ایسے ہی تو ایک خطا کا یا گناہ کا سبب بنتا ہے خواہش نفس غالب آ گئی، ایسے دوسرا جہالت، بندے کو علم ہی نہیں کہ یہ ہے حرام یا نہیں، اللہ نے کہا تم سے رجس دور ہے، تو آل محمد پہ نہ کبھی خواہش نفس غالب آئے گی، آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں، اور نہ ان میں کبھی جہالت آئے گی۔ اللہ نے اعلان کیا نا تم سے رجس دور ہے، دور ہے، تو اب آل محمد میں نہ کبھی جہالت اور نہ کبھی خواہش نفس غالب آئے، اب پنجتن میں یہ جو مانگے جس کا مطالبہ کریں، نہ اس کے پیچھے جہالت ہوگی نہ خواہش نفس ہوگی، نہیں تو بچوں ہو رہے، اب جو کہے کہ ان سے خطا ہوئی سمجھ لو وہ قرآن کا منکر ہے، نہیں تو بچوں ہو رہے، ان پنجتن کو خطا کہنے اور خطا پر کہنے والا بطول کا منکر نہیں، خدا کا منکر ہے۔ یہ کلمہ پڑھتے ظاہری طور پر اسلام میں رہ بھی جائے، حقیقی طور پہ اسلام سے نکل گیا۔ آج میری بات پہنچ جائے، اس کو دلیل کے طور پہ لینے میں خطابت نہیں کر رہا، سجدہ کا ذکر ہے آپ کی اور اپنی نمائندگی میں، اولاد سجدہ کی اکثریت ہے، اولاد سجدہ کی اکثریت، البتہ یہی کہوں گا تاکہ یہ حق بھی ادا ہو جائے، اس معاملے میں حضرت سیدہ کی عظمت اور توقیر کے حوالے سے واقعاً آزاد کشمیر اس پر سبقت رکھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی آواز، سب سے پہلی آواز اسمبلی میں ہوئی، یہاں کے سادات نے ہوئی، ہمارے لیے وہ محترم ہے، چونکہ مجھے کسی سے نہ ذاتی محبت ہے نہ عداوت ہے، ہم تو پنجتن کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، توجہ ہو، اگر کوئی سجدہ کے حق کے لیے آواز اٹھائے ہمارے لیے محترم ہے، محترم ہے۔ میں نے جو جملہ سیدہ سلام اللہ علیہ سے رجس دور ہے، اب یہ بات سوچتے رہیے، رجس کی فہرست بنا لو، فہرست، شرک، کفر، نفاق، جہالت، غیبت، یہ سارے رجس ہیں یا نہیں؟ باطنی نجاست ہیں، آل محمد سے دور ہے۔ اب جن سے یہ سب دور ہو، اگر انہیں معصوم نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اور یہ دلیل عوامی دلیل ہے، اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، کہاں لکھا ہے؟ عادت بھئی نبی کا خاصہ عصمت نہیں، یہ اب لفظ پھر کہتے ہیں ٹیکنیکل ہے، نبوت کا خاصہ عصمت نہیں، یعنی نبی کا پتہ عصمت سے نہیں چلتا، نبی کا پتہ وحی سے چلتا ہے، نہیں توجہ ہوگی، غیر نبی معصوم ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، ممکن ہے معصوم ہو نبی نہ ہو، معصوم ہو نبی نہ ہو، کیا اس پر وحی نہ آتی ہو، معصوم ہونے کا تعلق نبی سے نہیں، معصوم ہونے کا تعلق نبی کا تعلق وحی سے ہے۔ چلے میں نے بات مشکل کر لی، لیکن سمجھانے کے لیے ضروری ہے، ممبر سے یہ باتیں بھی پہنچنی چاہیے۔ جو آپ سے کہے نا کہ نبی کے علاوہ غیر نبی معصوم نہیں ہوتا، اس سے پوچھو فرشتوں کو کیا مانتے ہیں؟ بھائی بتاؤ فرشتے معصوم ہیں یا نہیں؟ تو نبی ہیں، حضرت جبرائیل نبیوں میں شامل ہیں، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل نہیں نا، معصوم ہیں، نبی نہیں، ہماری بات سچ ہو گئی، نہیں توجہ فرمائیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی ہونے کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، لیکن معصوم نبی ہو کے ضروری نہیں ہے۔ دوسری طریق کوئی کہے وہ تو فرشتے ہیں، ان میں گناہ کی طاقت ہی نہیں، توجہ، حضرت مریم پروردگار فرمایا ان اللہ اصطفیکی وطہرکی، اللہ نے تجھے چن لیا، کس کو؟ مریم کو،
حضرت مریم کو میری توجہ رہے اب کیا کروں، ہر 10 منٹ بعد کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ بات میں نے بھی پرواہ نہیں کی ہے. ان اللہ استفائی کے، اللہ نے تجھے چنا. مریم چننے کا کیا معنی ہے؟ سنیے گا، اب باتیں آج مشکل بھی ہوگی لیکن آپ نے مشکل نہیں رہنے، اس لیے مجھے حوصلہ ہوا. کبھی عیب دار کو چنا جاتا ہی نہیں. سننا کم از کم جس کو آپ چنتے ہیں نا، چنتے ہیں. چننے کا معنی کیا ہے؟ چننے کا معنی یہ میرے سامنے سب ہیں تو ان میں سے الگ کرنا. جسے چننے کا معنی ہوتا ہے گن کے اسے الگ کر دو. تو جب الگ کریں گے اگر وہ دوسرے جیسا ہے تو الگ کیسے ہوگا؟ اور جو الگ ہو رہا ہے وہ دوسرے جیسا نہیں ہے. پروردگار کہہ رہے ہم نے مریم کو چنا، پتہ ہرا کے کیوں چنا اور تجھے پاک رکھا. جائے علامہ علوسی نے اپنی تفسیر میں لکھا، فرماتے ہیں یہ پاک رکھنے کا معنی یہ ہے کہ تیرے کردار کو، تیری گفتار کو ہم نے پاک و پاکیزہ بنایا. یہی بات ہے. حضرت مریم معصومہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو نبی ہے؟ نہیں ہے. عجیب منافقت ہے کہ عیسیٰ کی ماں کو معصومہ مان لیتے ہیں، حسنین کی ماں پر اعتراض کرتے ہیں. نہیں، بات ہوا میں نہ ہو اور بات صرف خطابت میں نہ ہو. دلیل دے رہا ہوں. علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا، فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت مریم کو چنا، کہتے ہیں کوئی انکار نہیں، اور کہتے ہیں ان کو عالمین کا لفظ بھی کہا. توجہ آخری بات، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دلیل کے تحت کہ حضرت مریم کو چنا بھی اور عالمین کی سردار بھی بنایا، فرماتے ہیں اگر یہ قیامت تک ہو تو اس جہت سے امت مصطفیٰ کو بنی اسرائیل پہ فضیلت نہیں رہے گی. اس جہت سے تو نہیں نہ رہے گی. توجہ ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ نے اس امت کو امت خیر کہا نا، خیر یعنی بہتر، برتر امت ہے. توجہ فرماتے ہیں یہ خیر صرف ایک جہت سے نہیں، تمام جہات سے، تمام. فرماتے ہیں اب اگر امت مصطفیٰ میں مریم سے افضل نہ ہو تو اس جہت سے بنی اسرائیل ہم پر برتری رکھتی ہے. کہتے جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں، ان کی دلیل پیش کرو. کہتے ہیں دلیل کون ہے امت مصطفیٰ میں جو مریم سے افضل ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت سیدہ. خلاصہ کر رہا ہوں. اب آئے علامہ فخر الدین رازی اسی دلیل کی بنیاد پر تمام امت اسلام سے دست بستہ سوال کرتے ہیں، کبھی غیر معصوم سے افضل نہیں ہوتا. بات تو میں نے مشکل کر دی، آخر تقریر ہے اور بات مشکل کرتے جا رہا ہوں تاکہ آپ سوچتے رہیں. اور توجہ فرمائے، غیر معصوم جو گناہ کر رہا ہے وہ اس سے افضل کیسے ہوگا جو گناہ ہی نہیں کر رہا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. اگر مریم معصومہ مان رہے ہو تو بطول کو افضل کیسے مان رہے ہو؟ نہیں توجہ ہو رہا. سیدہ مریم سے افضل تبھی ہوگی جب سیدہ کی نسبت بھی مریم سے بلند ہو. ایسے ہی ہے نا، مریم سلام اللہ علیہا سے نسبت بھی بلند ہو، اسی لیے عالمین کی سردار بنے گی. عالمین کی سردار ہے بطول. اچھا رسول جب فرما رہے تھے فاطمہ تو سیدہ کو نساء الجنہ، فاطمہ جنت کی اہل عورتوں کی سردار ہے. سرکار فرما رہے تھے کچھ اہل کے لفظ میں کیا فضیلت تھی؟ اہل الجنہ، سیدہ جنت کی اہل عورتوں کی سردار ہے. لفظ اہل سے آپ توجہ فرما لیا. ہم نے اشتہار پڑھا، انہوں نے کہا کہ فلاں شعبے کے لیے ہمیں لوگ چاہیے. مثال دے رہا ہوں، اب میں میں پڑھا، ان کو کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر چاہیے، کوئی ایڈمنسٹریشن میں چاہیے بندہ، اقتصاد میں چاہیے. میں چلا گیا قرآن پاک میں جا کے وہاں پر درخواست دوں، قبول کریں گے؟ کیوں؟ ماشاءاللہ وہ کہے کہ آپ اہل ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جس
شعبے میں ہمیں جو چاہیے، آپ کی اس کے پاس ڈگری نہیں، یہی معنی اہل کا معنی پتہ چل رہا ہے؟ اہل وہی ہوتا ہے، اہل وہی ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے ویسا ہو، ایسے ہی ہے جو اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتا وہ جا بھی نہیں سکتا، ایسے ہی جتنا معزز ہو جا نہیں سکتا، ایسے ہی۔ اب سنیے سرکار نے کیا فرمایا، فرمایا سیدہ جنت کی اعلی عورتوں کے سردار۔ علامہ امینی فرماتے ہیں لفظ اہل کہہ کے سرکار نے بتایا بطول وہاں سردار نہیں، یہی سردار ہے، کیونکہ جنت کی اہلیت وہاں نہیں ملے گی، وہاں تو جنت ملے گی، اہل جنت یہی ہوں گے۔ فرماتے ہیں اہل جنت یہی بننا ہے، وہاں جنت ملے گی، اہلیت وہاں نہیں ملے گی۔ اہلیت کا میدان یہ ہے۔ اب آپ کے لیے اور آپ کے توسط سے سب تک جملہ پہنچے، سیدہ جنت کی اہل عورتوں کی سردار ہے۔ کیا مراد؟ سرکار کائنات کی ہر عورت کو یہ درس دے رہے تھے اگر جنتی بننا ہے نا تو نظر بطول پہ رکھنا۔ سرکار بتا رہے تھے اگر جنتی بننا ہے تو نظر بطول پہ رکھنا۔ کیوں؟ فرمایا تمہارے لیے نمونہ عمل سیدہ ہے، جنت کی اہلیت پیدا کرنی ہے نا تو اپنی سردار بطول کو بنانا، تمہارا آئیڈیل بطول بننی چاہیے۔ اچھا چلے گا، ختم ہوگی زحمت 1 گھنٹہ 5 منٹ گفتگو ہو بس، اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کی وضاحت بھی نہیں کروں گا، توجہ فرمائیے۔ بطول جنت کی اہل عورتوں کی سردار، اور وہ اہل جنت یہی بنے گی، کون بنے گی؟ جو بطول کو سردار مانے، سیدہ ہے نا لفظ، سیادت بزرگی، اپنی سردار مانے، کس کو؟ حضرت سیدہ کو، بطول۔ ایسے ہی نا ہر عورت کو سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر جنتی بننا ہے تو اسے سردار مانو۔ تو اب بطول ہے جنت کی اہل عورتوں کی سردار، اور بطول کا سردار کون ہے؟ بطول کے سردار نہیں، میں وضاحت بھی نہیں کرتا۔ جو بطول کو سردار نہ مانے، جب وہ جنت کی اہل نہیں ہے تو جو علی کو نہ مانے، سوچتے رہیے گا کیا کہا ہے، وضاحت نہیں کرتا ہوں، بس ثابت ہو گیا قیامت تک جو خاتون جنت میں جانا چاہتی ہے بطول اور بطول کے شوہر کو سردار مانے، اور وہاں نہیں یہی مانے، اگر مانے گی تو جنتی ہے۔ ہو گئی، اسی لیے کہہ رہے ہیں مسلمان بھائیوں کو اگر جنت چاہیے نا تو کبھی سیدہ کے مقابل کھڑے نہ ہونا، سیدہ کے مقابل کھڑے نہ ہونا، سیدہ کے پیچھے کھڑے ہونا۔ یہ رسول کی بیٹی نہیں، یہ جنت کی سردار ہے، جنت کی سردار، اور جنت کی سرداری اہلیت کی بنیاد پہ ملتی ہے، رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ میری بات کی تائید فرمائیے۔ میں اپنی مرضی سے آپ میں سے کسی کو جنتی نہیں کہہ سکتا، معیار ہے نا، تو جنتی بننے کے لیے معیار چاہیے نا، تو سردار بننے کے لیے کوئی معیار نہیں۔ سردار کی نظر میں وہ معیار بطول میں بدرجہ کم ہے، اسی لیے فرمایا کہ میں نے بطول کے کردار میں وہ دیکھا کہ بطول مجھے جنتی نظر نہیں آئی، جنت کی عورتوں کی سردار نظر۔ کیا کروں عنوان کو سیدہ کا، اور کس پہلو سے بات ہے؟ جنت کی اہل عورتوں کی سردار۔ علماء نے لکھا کہ کیا حضرت مریم، حضرت حوا، حضرت خدیجہ جنتی نہیں؟ بولیے جنتی ہے، حضرت آسیہ جنتی ہے، تو یہ ہے جنتی اور بطول ہے سردار۔ سوچو جس جنت میں جانے والی ایسیاں ہیں اس کی سردار کیسے سکتی؟ جس جنت میں جانے والی حوا، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت ام سلمہ، وہ ازواج پیغمبر میں ازواج مطہرات ہیں، وہ جو معیار پہ پوری اترتی ہیں وہ ہوں، کائنات کی ہر عورت
اگر جنتی بننے کے لیے اتنے بڑے معیار ہیں تو سردار جانتے ہیں سادات کرام میں سیدہ جنت کی سردار بھی سیدہ شافعہ روز محشر. میں نے روایت پڑھی کہ جب محشر کا میدان ہوگا، روایت کنز الاموال میں ذہبی نے اس کی تصدیق کی، فرماتے ہیں محشر کا میدان انبیاء اولیاء اوصیاء متقین صالحین سب اول کا آخر محشر کہتے ہیں اسے حشر سے محشر کا میدان اور سب کی نظر پروردگار کی رحمت کہتے ہیں حاطف غیبی کی صدا ہے جسے ہر کوئی سنے گا کیا یا اہل محشر غضوا ابصارہم اے اہل محشر اپنی آنکھیں جھکا لو. کیوں جھکا لو؟ چونکہ بطول آ رہے ہو. سادات المؤمنین میں نے محشر کا میدان ذکر کیا اور میں نے سرکار کی حدیث بیان کی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جب بطول آئے گی تو آواز آئے گی آنکھیں جھکا لو، آنکھوں کو بند کر غضوا ابصارکم اپنی آنکھوں کو جھکاؤ چونکہ بطول آ رہی ہے آپ رونے لگے. یہ رونا اس لیے ہے نا کہ یہ ماں آ رہی ہے اور محشر کا میدان ہے اور سیدہ جس شان سے آئی فرماتے ہیں 70,000 حوروں کا کہ دائرے میں بیوی ہوں گی اور 70,000 حور نے گھیرا ہوا. سیدہ کے ناکے نہیں توجہ میں سیدہ کی عظمت بیان کر رہا ہوں اور آپ رو رہے ہیں اس لیے رو رہے ہیں کہ کہاں ماں کا آنا 70,000 حوروں کے وہ دائرے میں آنا اور کہاں زینب کا آنا. روتے اسی لیے جس کی ماں ایسے آئے اس کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھرایا جائے. اب چونکہ اسی عنوان سے مجلس آ گئی ممتاز نقوی صاحب مرحوم کے والدین ہمشیرگان جن کے رسالے ثواب کے لیے مجلس ہے سیدہ کی اولاد اور سیدہ کا ذکر. بس ایک جملہ اب کبھی مشاہد کی ہمت نہیں رہی اور مسلسل سفر ہے کل سے میری خمسہ ہے لاہور میں ایک جملہ ہے علماء نے سیدہ آئیں اور آ کر محشر میں وہیں رک جائیں گے دربار خدا کے سامنے. وہ جہاں پر ایک خاص مقام ہوگا سیدہ رک جائیں گے. میں آہستہ سے مصاحب خود ایک جملہ کروں اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں. رک جائیں گی اور خدا کے حضور عرض کریں گے یا اللہ مجھے میرا حسین دکھا. لوائق الاحزان کتاب کا نام ہے لوائق الاحزان. کہتے جب بی بی دو عالم دیکھے محشر میں بی بی یاد کسے کرے خدایا مجھے میرے بیٹے دکھا. اب روایت کے جملے نہیں اس کو بدل سکتا. کہتے ہیں کہ خدا متعال کے حکم سے حجاب ہٹے بی بی دیکھے گی ایک جسد یعنی جسم نظر آ رہا ہے سر نہیں ہے. اب بی بی روتے روتے کہیں گی میرے اللہ یہ کون ہے جو بغیر سر کے ہے. کہا جائے گا یہ تیرا حسین ہے. کہتے سیدہ کا گریا بلند ہوگا گریا بلند ہوگا اور ایک دفعہ روتے روتے سیدہ کہے گی خدایا میرے حسین کا قصور کیا. آئے ایک جملہ کہتا ہوں میں کہتا ہوں بی بی اللہ نے آپ کو حسین کا صرف جسم دکھایا بغیر سر کے سر نہیں دکھایا. آپ برداشت نہ کر سکیں. اللہ جانے وہ زینب جو 70 قدموں پہ کھڑی ہے اور ظالم کے ہاتھ میں خنجر ہے. خدایا میری آقا زادی کہہ رہا میرے پروردگار اللہم تقبل منا ھذا القربان الکریم. یا اللہ زینب کی چھوٹی سی قربانی قبول کر. ایک جملہ
جملہ کہنے کی آپ سے اجازت چاہتا، سیدہ روز محشر یہی سیدہ مدینہ، اور رسول کے بعد 95 دن زندہ رہی۔ اب یہی بطول ہے نا، پہلا جنازہ ہے جو علی کے گھر سے نکلا۔ اب میرے مولا نے پکارا بچوں آؤ، ماں کو آخری وداع کرنا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں حضرت زینب آئی اور ماں سے لپٹ گئی، اماں تیری زینب تنہا رہے ہیں۔ ام کلثوم آئی اور ماں سے لپٹ گئی، حسن آئے اور ماں کی میت سے جسد اطہر سے لپٹ گئے۔ نہیں، جملہ آخری کہہ رہا ہوں، کہتے تینوں بچے آئے اور علی دیکھتے ہیں، حسین نہیں آئے۔ ایک دفعہ کہا بیٹا حسن حسین کہاں ہے؟ بابا جان کو سامنے کھڑے ہیں۔ ایک دفعہ میرے مولا نے یوں دیکھا اور روتے روتے کہا حسین ماں کو ودا نہیں کرو گے؟ اب میرے مولا نے روتے روتے کہا پاپا آپ کا حکم ہے تو آ جاتا ہوں۔ حسین کیا کہنا چاہتے ہو؟ بابا میں عیسیٰ سے کم ہوں؟ نہیں میرا لال۔ میری ماں مریم سے کم ہے؟ نہیں میرا لال۔ کہا بابا جب حضرت مریم کی روح پرواز کر رہی تھی تو حضرت عیسیٰ گھر میں نہیں تھے، واپس آئے اور پکار کے کہا تھا اماں عیسیٰ تنہا رہے ہیں، تو حضرت مریم نے دوبارہ انہیں گلے سے لگایا۔ ہاں بیٹا، یہ کہنا تھا۔ ایک دفعہ حسین نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا اجازت دو تو ماں کو بلا لے، ماں کو بلا لوں؟ ہاں بیٹا بلا لے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں ایک دفعہ ماں کی میت کو دیکھا اور دیکھ کر حسین نے 6 سال کا حسین روتے روتے کہا اماں تیرا حسین۔ بس یہ کہنا تھا، ایک دفعہ بندے کفن توڑ گئے، جناب سیدہ کے دونوں بازو بلند ہوئے، کہا یا بنیا یا تیرا لال آیا، لیکن آج میں نے بلایا ہے تو آئے ہو، کربلا میں بلانا پڑے گا۔ شاید حسین نے کہا ہو اماں میرا لاشا تیرا حصہ میں۔ خدایا تجھے واسطہ حضرت سیدہ کا، واسطہ روز جمعہ کا، ایام فاطمیہ کا واسطہ، ذکر سیدہ کا واسطہ، مرحومین کے درجات عالی ہیں متعالی فرما۔ خدایا